بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں ہوں آپ کا دوست اسد، اور آج ہم باقاعدہ طور پر فیوچر کنٹینیوس ٹینس کی طرف بڑھیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو ڈسکس کیا تھا، اور آج کی کلاس میں ہم کنٹینیوس فارم کو فیوچر کے اوپر اپلائی کریں گے، تو ہمارے پاس فیوچر کنٹینیوس ٹینس بنے گا، جس کو ہم اردو میں مستقبل جاری کہتے ہیں۔ اور سب سے پہلے آج کی کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اب ہم ڈسکس کریں گے فیوچر کنٹینیوس ٹینس کو۔ تو چلیں وقت کو ضائع نہیں کرتے ہیں، اپنی کلاس کا آغاز کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اردو میں ہم اگر اس ٹینس کی جملے لکھے ہوئے آ جائیں تو ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ ہمارے پاس فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے جملے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے آلریڈی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلینیشن لکھ لی ہے، تو میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ اب پڑھتا جاتا ہوں اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کرتا جاتا ہوں۔ تو میں نے لکھا ہوا ہے اردو میں پہچان۔ سب سے پہلے اردو میں پہچان، اردو میں ترجمہ کرتے وقت اس زمانے کے فکروں کے آخر میں رہا ہوگا، رہے ہوں گے، رہی ہوں گی وغیرہ آتی ہیں، یعنی کہ جب بھی رہا ہوگا، رہی ہوں گی، رہے ہوں گے تو آ جائیں، تو آپ لوگ سمجھ جائیں، آپ لوگ اپنی ذہن میں یہ رکھ لیں، سمجھ جائیں کہ یہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کا جملہ ہے، تو یہ اس کی پہچان ہے۔ تو جیسے یہاں پر میں نے ایک جملہ لکھا ہوا ہے مثال کے طور پر، اسلم ملتان جا رہا ہوگا، تو یہاں پر واضح آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ میں نے اس کی جو اینڈنگ ہے جا رہا ہوگا، تو یہی اس کی پہچان ہے، رہا ہوگا۔ تو اس چیز کو آپ اپنے ذہن کے اندر بٹھا لیں، اور یہ آپ لوگوں کو اس کی پہچان کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ اگر یہ اس طرح کے سینٹنس، اس طرح کے جملے آ جائیں، تو اب ہم ان کو انگلش میں کس طرح ٹرانسلیٹ کریں گے؟ فیوچر کنٹینیوس ٹینس کے جملوں کو ہم کس طرح انگلش میں اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے؟ کیا پروسیجر ہوگا، کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو بڑا ایزی ہے، اگر آپ لوگ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو آپ لوگوں کو ہر چیز سمجھ آنے والی ہے۔ تو سب سے پہلے انگلش بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ فقرہ ہمیشہ سبجیکٹ سے شروع کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہیلپنگ ورب یہاں پر آپ لوگ غور کریں گی، شیل بی اور ویل بی کا استعمال کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے اندر ہم شیل اور ویل کا استعمال کر رہے تھے، اور یہاں پر صرف آپ لوگوں نے یہ ذہن کے اندر رکھنا ہے کہ جو شیل اور ویل تھا اس کے ساتھ آپ لوگ بی ایڈ کر دیں گے، تو آپ کا جو ٹینس ہوگا وہ فیوچر کنٹینیوس ٹینس میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو یہاں پر شیل بی اور ویل بی لگائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ورب کی جو حالت ہوگی وہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جتنے بھی کنٹینیوس کے ٹینس ہیں ان میں ہم فورتھ فارم ہی یوز کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں آئی این جی والی فارم، چوتھی حالت لگائی جائے گی، اور آخر میں اسی طرح آبجیکٹ لگایا جائے گا۔ اور اس کے اندر آیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے کہاں پر شیل بی لگانا ہے اور ویل بی لگانا ہے؟ تو آپ لوگ اگر یاد کریں تو میں نے آپ لوگوں کو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس میں بتایا تھا کہ جو شیل ہے اس کو ہم صرف آئی اور وی کے ساتھ استعمال کریں گے، تو اسی طرح آپ لوگ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ جو شیل بی ہے اس کو ہم اسی طرح یہاں پر بھی آئی اور وی کے ساتھ ہی استعمال کریں گے، اور باقی سب کے ساتھ ویل بی کا استعمال کریں گے، جیسے کہ سنگولر ناؤن ہی، شی، اٹ، اور یو دے کے ساتھ بھی ہم ویل بی کا ہی استعمال کریں گے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ صرف جسٹ آپ اگر آئی اور وی کا کنسیپٹ اپنی ذہن کے اندر بٹھا لیتے ہیں نا، تو باقی آپ لوگوں کے لیے ایزی ہے۔ آئی اور وی کا اپنے ذہن کے اندر کنسیپٹ بٹھا لیں کہ یہ جو شیل ہے یہ صرف آئی اور وی کے ساتھ لگتا ہے۔ اسی طرح ہم آگے جائیں گے تو اسی طرح شیل ہی آئے گا اس کے ساتھ، جس طرح یہاں پر ایڈیشن ہوئی ہے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے فیوچر انڈیفینٹ ٹینس کے اندر شیل اور ویل پڑھا تھا، اسی کے ساتھ یہاں پر بی کا ایڈیشن کیا گیا۔ اسی طرح آگے جائیں گے تو وہاں پر بھی ویل اور شیل کے ساتھ ہی ایڈیشن ہوگی، تو وہاں پر بھی میں آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ تو صرف آپ اتنا یاد رکھ لیں کہ جو شیل ہے وہ ہمیشہ آئی اور وی کے ساتھ لگتا ہے، باقی آپ سب کے ساتھ ویل کا استعمال کریں۔ تو اس کے بعد چلیں، جو ہم نے اوپر جملہ لکھا تھا اب ہم اس کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ تو کیا تھا ہمارے پاس جملہ؟ اسلم ملتان جا رہا ہوگا،
تو اردو میں یہ جملہ ہے اسلم ملتان جا رہا ہو. تو جب ہم اسلم کو دیکھیں گے تو اسلم تو ایک سنگولر نیم ہے, ایک سنگولر ناؤن ہے. تو اسلم کو ہم اسی طرح نیچے اسلم لکھیں گے. تو اسلم کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے کہ آئی اور وی کے ساتھ ہم شیل بی کا استعمال کریں گے, باقی سب کے ساتھ ہم ویل بی کا استعمال کریں گے. تو سنگولر ناؤن ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم ویل بی کا استعمال کریں گے. تو اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ جو کنٹینیوس کے جتنی بھی ٹینس ہیں اس میں ہم فورتھ فارم یوز کریں گے, آئی این جی والی فارم. تو یہاں پر گو وینٹ گون اور گوئنگ, آئی این جی میں نے گو کے ساتھ ایڈیشن کی فرسٹ فارم کے ساتھ, تو ہمارے پاس فورتھ فارم بن گئے. ٹو ملتان کدھر جا رہے ہیں, ٹو ملتان جا رہے ہیں. تو ہمارے پاس سینٹینس جو ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے کہ اسلم ملتان جا رہا ہوگا. اب اسی سینٹینس کو اگر ہم نیگیٹو میں لے کر جائیں, یعنی کہ انکاریہ میں لے کر جائیں, تو وہ کیسے ہے؟ تو وہ بھی ایزی ہے. اگر آپ لوگ تھوڑی سی توجہ دیں گے تو آپ لوگوں کی سمجھ میں ہر چیز آئے گی. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اسلم کو بھی اسی طرح رکھا, ول بھی اسی طرح, اور جسٹ جو ول بی تھا, ول بی کے سینٹر میں نے جو ہیلپنگ ورب تھا ول بی, ان دونوں کے سینٹر میں نے ناٹ کی ایڈیشن کی, اور باقی اسی طرح بی گوئنگ ٹو ملتان. تو ہمارے پاس سینٹینس بن گیا اسلم ول ناٹ بی گوئنگ ٹو ملتان. اسلم ملتان نہیں جا رہا ہوگا, اسلم ملتان نہیں جا رہا ہوگا, انکار میں تبدیل ہو گیا. تو یہ ہمارے پاس نیگیٹو میں تبدیل ہو گیا. اسی طرح اس کے بعد کوسچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اسی سینٹینس کو ہم انٹروگیٹو میں لے کر جائیں, یعنی کہ سوالیہ میں لے کر جائیں, یعنی کہ اس سینٹینس میں لے کر جائیں جس میں کوسچن پوچھا جا رہا ہو, تو وہ کیسے؟ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا, تو یہاں پر بھی آپ لوگ غور کریں. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو ہیلپنگ ورب ہے اس کو ہم سبجیکٹ سے پہلے رکھیں گے اور لاسٹ میں کوسچن مارک لگائیں گے. تو جو ہیلپنگ ورب ہے وہ یہاں پر ہمارے پاس ول بی ہے. تو یہاں پر آپ جو ول بی ہے, ول بی کو آپ نہیں رکھیں گے, ساتھ اس کی بی بھی سبجیکٹ سے پہلے نہیں رکھیں گے. جسٹ آپ نے کیا کرنا ہے, ول کو سبجیکٹ سے پہلے رکھنا ہے, اور جو اس کے بعد آپ نے سبجیکٹ رکھنا ہے, اور جو بی ہے اس کو آپ نے سبجیکٹ کے بعد رکھنا ہے. آپ لوگ غور کریں تو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا. تو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے ول اسلم بی گوئنگ ٹو ملتان, لاسٹ میں کوسچن مارک. کیا اسلم ملتان جا رہا ہوگا, یعنی کہ کوسچن پوچھا جا رہا ہے کیا اسلم ملتان جا رہا ہوگا. تو اس کے بعد یعنی کہ اسی سینٹینس کو ہم نیگیٹو اور انٹروگیٹو دونوں میں تبدیل کریں تو وہ کیسے ہوگا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے نیچے لکھا ہوا ہے. تو صرف اونلی میں ناٹ کی ایڈیشن کروں گا, باقی سینٹینس اسی طرح ہے. تو یہ جو سینٹینس ہوگا وہ نیگیٹو اور انٹروگیٹو دونوں میں تبدیل ہو جائے گا. تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ول اسی طرح میں نے نیچے لے آیا, اسی طرح اسلم کو نیچے لے آیا. اسلم کے بعد میں نے اسلم کے فوراً بعد میں نے ناٹ کی ایڈیشن کی, اور اس کے بعد بی, اور اسی طرح گوئنگ ٹو ملتان, اور لاسٹ میں کوسچن مارک. تو ہمارے پاس سینٹینس بن گیا مکمل طور پر ول اسلم ناٹ بی گوئنگ ٹو ملتان, ول اسلم ناٹ بی گوئنگ ٹو ملتان, لاسٹ میں کوسچن مارک. کیا اسلم ملتان نہیں جائے گا, سوری یہی کیا اسلم ملتان نہیں جائے گا. تو کیا اسلم ملتان نہیں جا رہا ہوگا. تو یہ جو سینٹینس ہے یہ ہمارے پاس نیگیٹو اور انٹروگیٹو دونوں میں تبدیل ہو چکا ہے. تو یہ تھی دوستو آج کی کلاس. اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو کلاس کو لائک کیجئے, دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے, اور ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. تھینک یو, آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.